نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لے آئے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اس بات پر اللہ جل شانہ کو غضب آیا، قہر آیا، تو اللہ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. خوب دھیان سے اس بات کو سمجھ لو کہ بے وقوف تو یہی لوگ ہیں جو ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں اور انہیں پتہ نہیں، انہیں علم بھی نہیں کہ ہم کیا اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اور اوپر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی جس سے آج امت مسلمہ غافل ہیں. وہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی آخر خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت کو قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کو نمونہ بنایا گیا. اب صحابہ معیار نبوت ہیں، معیار عمل ہیں، معیار ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں صحابہ کی عقیدت نہ ہو، صحابہ کی عظمت نہ ہو، صحابہ کا نمونہ جن کے سامنے نہ ہو، انہیں جو بے وقوف سمجھیں، انہیں جو لا علم اور لا شعور سمجھیں، ناسمجھ انہیں تصور کریں، ان کا ایمان تو ایمان، ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے. اوپر کی آیت میں کہا تھا لا یشعرون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو یہ غضب آیا کہ اللہ نے کہا لا یعلمون. یہ منافق اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی خاطر کہ یہاں سے بھی مال غنیمت مل جائے، وہاں سے عزت مل جائے، بال بچوں کی ظاہری جان کی حفاظت ہو جائے، اپنا مفاد دنیاوی پانے کے لیے ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی فتوحات کو چھوڑ کر دنیا کے مفاد کے پیچھے لگے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تمہیں اپنا ایمان کامل ہے یا ناقص، کمزور ہے یا قوی، ایمان کے اندر جو ہے تنزل ہے یا ترقی، آپ کو دیکھنا ہے تو قیامت تک انسانوں کے لیے قرآن یوں کہتا ہے، اللہ کا کلام یوں کہتا ہے صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کی طرح تمہارا ایمان ہے تو آپ کا ایمان کامل. اور میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ایک صحابی کی بھی اقتدا کرو گے نا تو منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے. اس لیے عزیزان ملت، ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ناموس صحابہ کو باقی رکھیں، عظمت صحابہ کے قائل رہیں، اپنے دلوں میں کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ اور کوئی وسوسہ نہ آنے دیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیا ہے مقام صحابہ، کیا ہے اللہ جل شانہ کے یہاں صحابہ کی عظمت، انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور بھی اپنے احباب کو سناتے رہیے، خود بھی سنتے رہیے. عمل کی نیت سے سنیں گے، اوروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں عطا فرمائے گا. ثواب جاریہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اعمال و ایمان میں بھی ترقی ہوگی. آئندہ اسباق میں انشاءاللہ عظمت صحابہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.